تو میں فضیلت الشیخ عبد المالک صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہاں پہ تشریف لائیں اور اپنی تقریر سے ہم تمام کو نوازیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تبارك وتعالى قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا قیل من ابا یا رسول اللہ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ ساری تعریفات اس اللہ رب العالمین کے لیے جس نے مجھے اور آپ کو اسلامی اور ایمانی محبت کے ناطے جوڑا اور یہ توفیق دی ہم کو کہ ہم اس کے گھروں میں سے ایک گھر کے اندر بیٹھ کر کے صرف اسی کا تذکرہ کریں اور اس کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ۔ بے شمار درود و سلام ہوں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً انبیاؤں کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بزرگوں اور نوجوانوں، قبل اس کے کہ میں آپ کے سامنے اپنے گفتگو رکھوں، ایک بات ضروری سمجھتا ہوں آپ کو بتلا دینا، وہ یہ کہ آپ کا یہاں بیٹھنا، اس کو آپ یوں ہی مت سمجھنا کہ ہمارا آج کا 1-2 گھنٹہ برباد ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ خفت علیہم الملائکہ
وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، جب کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر جمع ہوتے ہیں۔ الحمدللہ یہ اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر ہے جو زیر تعمیر ہے۔ فرمایا جب اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں لوگ جمع ہوتے ہیں، کس مقصد کے لیے؟ یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں، وَيَتَدَارَسُونَهُ، اس کو سمجھیں اور سمجھائیں، اس کا درس و تدریس کریں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا برتاؤ کرتا ہے؟ خفت علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں کو فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، فرشتے ایسے لوگوں کے لیے سایہ فگن ہو جاتے ہیں۔ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، صرف فرشتے نہیں گھیرتے ہیں ایسے لوگوں کو، اللہ کی طرف سے ایسے لوگوں پر سکون اور اطمینان نازل ہوتا ہے۔ اور صرف یہی دو چیزیں نہیں ہوتی ہیں، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ذکر اس مخلوق کے پاس کرتا ہے جو عرش پر اللہ رب العالمین کے پاس ہیں، یعنی فرشتوں کے میں، کہ دیکھو میرا بندہ اور میری بندی میری نازل کردہ کتاب کو سمجھ اور سمجھا رہے ہیں۔ آج میرے بندے جمع ہوئے ہیں میری کتاب کا درس سننے کے لیے، میری کتاب کا درس دینے کے لیے، تو بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آج کی اس مجلس کے اندر اللہ کے اس گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نیت لے کر کے کہ آج ہمیں کچھ سمجھنا ہے اور کچھ سمجھانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہماری نیتوں کو خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم یہ مقصد لے کر کے بیٹھیں کہ آج ہم کچھ سیکھ کر کے جائیں گے۔ میں یہ مقصد لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوں کہ میں آج آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سکھا کر کے جاؤں گا۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز، ہم سب مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ہم سب مسلمان ہیں۔ مسلمان کے لیے ہر مسلمان جانتا ہے کہ ہماری مذہبی کتاب قرآن مجید ہے۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ، ہمارے لیے نبی جس کو بنا کر کے، رسول جس کو بنا کر کے بھیجا گیا، وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے میں آپ کو ایک نظر یہ بتاؤں کہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں سب سے پہلے جس انسان کو بھیجا، یعنی آدم علیہ السلام کو، تو آدم علیہ السلام سے کیا کہا تھا؟ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے شروع میں جگہ کہاں دی تھی؟ جنت کے اندر، اور یہ بات کہی تھی کہ فَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، آدم اور حوا آپ اس درخت کے قریب نہ جانا، منع کیا تھا۔ فَنَسِيَ، آدم اور حوا بھول گئے اس کو اور اس درخت کے قریب چلے گئے، اس سے کھا لیا۔ اب نتیجتاً کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا، تم یہاں سے نکل جاؤ۔ جنت سے نکال دیا، کہاں بھیج دیا؟ دنیا میں، اس روئے زمین پر، اور اس روئے زمین پر بھیجا تو آدم علیہ السلام سے ایک بات کہی کہ اگر آپ کو اور آپ کی ذریت کو یہ گھر یعنی جنت دوبارہ چاہیے تو فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے آپ کی ذریت کے پاس ہدایتیں آتی رہیں گی۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو میری طرف سے آنے والی ہدایتوں کی اتباع کرتا رہے گا، اس کے مطابق زندگی گزارتا رہے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، اس پر کوئی خوف کوئی ڈر نہیں ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ہی وہ غمگین ہوگا اپنا یہ گھر جنت پانے میں۔ بات سمجھ میں آئی؟ پتہ یہ چلا کہ ہمارے جد امجد اول البشر
آدم علیہ السلام کو جنت میں جگہ دی تھی، وہاں سے روئے زمین پر نکالا، اور روئے زمین پر بھیجنے کے بعد کیا کہا؟ آدم، آپ کے پاس اور آپ کی ذریت کے پاس میری طرف سے ہدایتیں آتی رہیں گی، جو میری طرف سے آنے والی ہدایت کی اتباع کرے گا وہ دوبارہ اپنا گھر جنت پا لے گا۔ یہ آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 ہے، پہلے پارے کے اندر۔ اس آیت کو یاد رکھیے، کیونکہ یہ ہمارا اصول ہے، ہمارا سبجیکٹ ہے، ہمارا نصب العین ہے۔ ہوا کیا؟ آدم علیہ السلام کو روئے زمین پر بھیجا تو اس دور میں شروع میں جو انسانیت آدم علیہ السلام اور آدم کی اولاد سے پھیلی، اس انسانیت کے لیے، اس وقت کے لوگوں کے لیے اللہ نے ہدایت کس کو دی تھی؟ آدم علیہ السلام کو۔ قرآن کہتا ہے کان الناس امتا واحدہ، ایک زمانہ گزرا، لوگ ایک ہی طور طریقے پر رہے۔ جو طور طریقہ اللہ کی عبادت کا آدم علیہ السلام کے پاس تھا، آدم لوگوں کو بتاتے تھے، لوگ اسی پر عمل کرتے رہے، اور آدم علیہ السلام کو اپنے لیے اسوہ اور نمونہ بنا رکھا تھا۔ جیسے آدم کر رہے تھے، کرنے کا حکم دے رہے تھے، لوگ ویسے کرتے گئے۔ زمانہ گزرا، آدم علیہ السلام بھی گئے، تو لوگوں نے ان چیزوں کو چھوڑنا شروع کر دیا، ان میں کوتاہیاں اور سستیاں آنی شروع ہو گئی، اس پیدا کرنے والے کی نافرمانی شروع کر دی۔ اب کیا ہوتا ہے؟ کان الناس امتا واحدہ، ایک زمانہ یعنی 10 قرن، 10 صدیاں گزری۔ ان 10 صدیوں میں آدم علیہ السلام بھی چلے گئے، اور لوگ ایک امت پر رہے، ایک طور طریقے پر رہے، اپنے پیدا کرنے والے کی عبادت کرتے رہے، لیکن کوتاہیاں سستیاں آئیں اور لوگوں نے عبادت چھوڑ دی۔ لوگوں نے کچھ چیزیں کرنی شروع کر دی اور کچھ چھوڑ دی۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے رسول، اول الرسل حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ جب قوم کے لیے نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا، تو اس وقت کے دور کے لیے اللہ نے کس کو منتخب کیا؟ نوح علیہ السلام کو۔ اپنی طرف سے ہدایت کس کو دی؟ نوح علیہ السلام کو۔ اور نوح علیہ السلام سے کیا کہا؟ آپ اپنی قوم سے کیا کہیے جا کر؟ اللہ اکبر، وہ باتیں اللہ نے قرآن میں درج کی ہیں۔ سورہ نوح آیت نمبر 3 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قال یا قوم انی لکم نذیر مبین۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے لوگو، میں تمہارے لیے ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہوں۔ کس سے؟ جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، میدان محشر کی ہولناکیوں سے۔ انی لکم نذیر مبین، میں کھلم کھلا تمہیں ڈرانے والا ہوں۔ ان اعبدوا اللہ، تم لوگ ایک اللہ ہی کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ واتقوہ، اور کیا کرو؟ اس سے ڈرو۔ اور کیا کرو؟ واطیعونی، اس کی عبادت میں میری اتباع کرو۔ یہ 3 پوائنٹ دیکھیے، نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے میری قوم کے لوگو، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس سے ڈرو، اور میری اتباع کرو، یعنی عبادات میں طریقہ میرا اپناؤ، میرے اسوے کے مطابق چلو۔ تو 3 باتیں نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہی۔ یہ پہلے رسول تھے۔ یہی دعوت کس کی تھی؟ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نوح علیہ السلام نے کہا لوگو اللہ ہی کی عبادت کرو، لوگو اس سے ڈرو پیدا کرنے والے سے، اور میری اتباع کرو۔ جب آپ اللہ ہی کی عبادت کرو گے، اس سے ڈرو گے اور میری اتباع کرو گے تو کیا ہوگا؟ یغفر لکم من ذنوبکم، وہ پروردگار تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، تمہیں معاف فرما دے گا۔ یغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہاری خطاؤں کو درگزر کر دے گا، معاف فرما دے گا۔ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تمہیں مقررہ وقت تک کے لیے مہلت دے گا۔ مثلا مقررہ وقت سے مراد یعنی ہر انسان کا ایک وقت مقرر ہے، وہ اسی وقت اس دنیا سے جائے گا، اس سے پہلے اس نے 30 سال 25 سال 40 سال 60 سال کتنی مہلت ہے اس کے پاس؟ بے شمار مہلت دے رکھی ہے۔ وہ 30 سال میں اسلام قبول کرے
اور اللہ کی توحید